بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کے اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جسم جان ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے والدین جو وصال فرما گئے صاحب ایمان، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جب ہم جائیں تو خاتمہ بالایمان نصیب ہو۔ اللہ پاک ہماری بھی مغفرت اور بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج بھی جو میرا موضوع ہے وہ پورے یو کے لیے ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس کا موضوع نائف کرائم اور ڈرگز ہمارے بچوں میں، ہماری نوجوان نسل میں جو نائف کرائم ہے، بچے چھریاں یا چاقو مار دیتے ہیں دوسرے بچوں کو، آپس میں لڑتے ہیں یا ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں، میرا یہ موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا بچی یا بچہ یا کوئی بھی شخص اس میں انوالو ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ دوسرا، یاد رکھیے گا کہ ہماری جو ذمہ داری ہے ایز اے والدین، ایز این ایلڈرز، بزرگ اور بڑے سوسائٹی کے، بالخصوص والدین، بچہ یا بچی راتوں رات وہ کسی برے کام میں انوالو نہیں ہوتا۔ سب سے کہتے ہیں کہ جب آگ جلتی ہے تو اس کا دھواں اڑتا ہے، ایک سمیل ہوتی ہے، تو والدین کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے عموماً طور پر کہ بچہ اور بچی کس لائن پر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر اس شخص سے جو نگہبان ہے، رسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہے، اس کے جو نیجے لوگ ہیں، اس کی جو رعیت ہے، اس کی جو تربیت میں لوگ ہیں، جو پرورش میں لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سو وی ول بی آسکڈ کویسچن اباؤٹ ہاؤ وی ہیڈ براٹ اپ آور چلڈرن۔ ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ میری زندگی میں ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ ایک شخص تھا کہ جو اس کا کوئی اور مذہب تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا رہا۔ جب وہ رہتا رہا تو مسلمان جو لڑکے تھے وہ نماز پڑھتے، مسجد آتے، اور اسلام کی بات ہوتی، وہ 2-3 سالوں کے اندر وہ جو غیر مسلم تھا وہ مسلمان بن گیا۔ اسی طرح ایک اور ایسا واقعہ بھی ہوا کہ ایک مسلمان بچہ غیر مسلمانوں کے ساتھ وہ رہتا رہا، کھاتا رہا، اٹھتا بیٹھتا رہا، پیتا رہا، سوتا رہا، یعنی بالکل رہنا کسی کے ساتھ۔ تو وہ 2-3 سالوں کے اندر اس نے ایسے سوالات اور شروع کر دیے، ایسی چیزیں جیسے خدا نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اسلام کیسے پتہ چلے کہ یہ سچا مذہب ہے، دین ہے، کرتے کراتے وہ ذہنی طور پر وہ لادین ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماحول ہے، انوائرمنٹ اینڈ کمپنی، بچے یا بچیاں یا کوئی بھی شخص جس انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے، اس ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بزرگوں نے اور صوفیوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آگ کا کاروبار کرتا ہے نا، ہر وقت اس کے ہاں آگ جلتی رہتی ہے، تو جو ویسے آ کر بیٹھتا ہے نا اس آگ والے کے پاس، وہ بے شک آگ میں ہاتھ نہ دے، آگ میں نہ جلے، اس آگ والے کی کمپنی، اس کی سنگت اور معیت میں بیٹھنے کی وجہ سے شام کو اس کے کپڑوں سے بھی آگ اور اس دھوئیں کی بدبو آئے گی، اور دیکھنے والا اور اس بندے کے ساتھ ملنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی آگ کا کاروبار کرتا ہے۔ اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ عطر اور گلاب کے کام کرنے والوں کے ساتھ اگر وہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو عطر اور گلاب خوشبو کا کاروبار کرنے والے کی سنگت اور میت میں بیٹھنے والا یا والی، وہ بے شک عطر کپڑوں کے ساتھ نہ بھی لگائے، شام تک بیٹھا رہے، تو جب وہ جائے گا تو اس کے کپڑوں سے بھی عطر اور گلاب کی خوشبو آئے گی، اور دیکھنے والے سننے والے جب اس کو اسمیل کریں گے، ملیں گے، تو یہی جائے گا کہ کتنی خوبصورت اس کی کپڑوں سے عطر اور گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ گویا وہ بھی عطر اور گلاب کا کاروبار کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی ڈرگس اور یہ نائف کرائم، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یو کے میں رہنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے، یہ راتوں رات نہیں پھیلتے۔ انسان کو خوشبو آتی ہے، ماں اور بہن سب سے پہلی، اور والدین سب سے پہلے بچے اور بچوں کے رازدان ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارے یو کے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یوتھ کا، ینگسٹرز کا، وہ ڈرگز ہے، گینگز ہیں، اسکول میں، کالجز میں، کن بچوں کے ساتھ وہ گھومتے ہیں۔
کن بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن بچے اور بچوں کے ساتھ وہ گاڑیوں پر جاتے ہیں. جب وہ ہم دیکھیں گے کہ کہتے ہیں نا انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، تو اس وقت ابتدائی جب ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ابتدائی سٹیج ہو، تو اس وقت پاسبلٹی ہوتی ہے روکنا کہ بیٹا یا بیٹی آرام سے دوستی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے اچھے دوست نہیں ہو سکتے. یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر گھومیں گے تو ایک دن آپ بھی کسی بری کام میں پھنس جائیں گے. آپ دیکھیں نائف کرائم جتنے ہوتے ہیں یا ڈرگس کے جو گینگز ہیں، وہ راتوں رات نہیں ہوتا. وہ پہلے تھوڑا تھوڑا کسی سے ملتے ہیں، تعارف ہوتا ہے. ڈرگس کی میں بات کرتا ہوں، تعارف ہونے کے بعد پھر وہ لالچ دیتے ہیں کہ یہ پوڑی بیچیں اور اتنے آپ کو پیسے ملیں گے. وہ فری کی منی آتی ہے. وہ کرتے کراتے والدین کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ بھی ہو تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو اگر پتہ ہو تو آنکھیں نہ بند کیجئے، اس وقت غور کریں کہ یہ بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، بے ٹائمہ جا رہا ہے، اس کو کس قسم کے فون آ رہے ہیں. تو پھر جب پتہ چلتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں. پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بچہ وہ خود بھی ڈرگ میں انوالو ہو جاتا ہے اور گینگز میں پھنس جاتا ہے. اور وہ ایزی بیکاز آف ایزی منی وہ خود بھی اور پوری سوسائٹی کو اس ڈرگ کے کاروبار میں مبتلا کر جاتا ہے، اور پھر یہ ایک نیٹ ورک یہ پھیلتا رہتا ہے. اسی طرح نائف کرائم ہے، بچے کا دیکھیں، بچے بچی کا اس کا چال چلن دیکھیں وہ کیا ہے. تو بہنوں کو بڑے جو بھائی ہیں یا ماں ہے، والد ہے یا ایلڈرز ہیں، ایلڈرز آف دا فیملی، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ بچی کن کے ساتھ گھوم رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اگر بچہ یا بچی ڈرگس والوں کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ ہو. اب صاف ظاہر ہے اگر بچہ اور بچی کسی نمازی کے ساتھ ہے تو نماز پڑھے گا، کسی اچھے بچے بچی کے ساتھ ہے تو اچھی اس کو درس ملے گا، لائن ملے گی، کام ملے گا. تو اگر بڑی بڑی گاڑیاں اور پیسے آ رہا ہے، کام کاج کچھ بھی نہیں ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے پیسے خریدے جا رہے ہیں، یا آپ کو بھی پیسے دیتا ہے یا پیسے اندر رکھے جا رہے ہیں، تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کام کرتے نہیں ہیں، بیٹی آپ کام کرتے نہیں ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بڑی بڑی گاڑیاں ایکسپینسو یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ان چیزوں سے یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ نائف کرائم یا جو ڈرگس کا بزنس ہے، کاروبار ہے، یہ پتہ نہ چلے. پتہ چل جاتا ہے. جب آگ جلتی ہے تو دھواں اڑتا ہے. یقین کریں کہ ابتدائی اگر یہ چیزیں ہوں، ان کو میں اور آپ محبت کے ساتھ ان کو روکا جا سکتا ہے. عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کریں، بیٹھیں، بات چیت کریں. لیکن کہتے ہیں نا اگر بیماری کی ابتدا ہو تو وہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ کینسر کی شکل ہو جائے اور آخری تیسری یا چوتھی شکل پہ سٹیج پہ کینسر بھی چلا جائے، تو اس وقت کینسر بھی لا علاج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹنا پڑے گا، یا اب یہ جسم اتنا کینسر زدہ ہو گیا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو بچا لے، ورنہ بچنا مشکل ہے. آج اگر دیکھیں تو یو کے میں ہمارے مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ 3 سے 4% ہے، لیکن اگر کرائمز کی اگر ریشو دیکھیں تو ہماری کمیونٹی میں تو وہ یہ تقریباً 8 سے 9% لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جیلوں میں ہمارے لوگ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری مسجدیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں. یہ الزام لگانا مولویوں پر، پیروں پر کہ یہ کچھ نہیں کرتے، مسجدوں پر، مسجد کی انتظامیہ پر یہ کچھ نہیں کرتے. مسجدیں بھائی کچھ نہیں کر سکتی. بچوں کا جو سب سے پہلے جو اس کا مدرسہ ہے، اس کے پہلے جو معلم اور ٹیچرز ہیں اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے بڑے بہن اور بھائی ہیں. مسجدوں کے اندر کوئی آئے گا تو اس کو اچھی بات ہوگی. ہمارے امامز، علماء کرام، ہمارے پیران کرام، وہ تو اچھی باتیں بتاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم انٹریکشن کریں، کھیل کے میدانوں میں جائیں، لیکن جب یہ پہلی ذمہ داری والدین کی ہے، تو جب والدین ہی آنکھیں بند کر لیں کہ ہمارے بچے اور بچی فرشتے ہیں، ان کی عادتیں بہت اچھی ہیں، یا جان بوجھ کر بھی ان کو کچھ نہ کرنا کہا جائے، یا کہہ لیں جی سنتے نہیں یا مانتے نہیں ہیں، جب حدیں کراس ہو جائے پھر ہم اپنے محلے کی مسجد یا شہر کی مسجد، شہر کے امام، شہر کی انتظامیہ، شہر کے پیر صاحب یا مولوی صاحب جو عالم صاحب ہیں، ان کو الزام دائیں کہ مسجد اب کچھ نہیں کرتی. مسجد اسی طرح کچھ نہیں کر سکتی جس طرح جب کینسر ہو جائے تو ایک ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، کہ اس کا اب علاج ممکن نہیں ہے. کچھ بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، چاہے ہماری کمیونٹی ہو، یو کے ہو، یا کوئی بھی دنیا کا کونا ہو، بچے ہمارے بچے ہیں. ہم پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، والدین آنکھیں کھولیں، بڑے آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں. بچے اور بچے کی اگر شکایت ملتی ہے، یہ نہ کہیں کہ ہمارا بچہ بچی بڑا فرشتہ ہے.
غور سے دیکھیں. اگر کوئی بڑا شکایت بھی کرتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ گھوم رہا تھا، فلاں جگہ تھا، یہ تھا وہ تھا، تو بجائے ان کے ساتھ غصہ کرنے کے بچے اور بچی کے کردار پر غور کریں، محبت کے ساتھ بات کریں اور ان چیزوں سے روکیں. یقین کریں کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے. اگر ہم اچھے بچے، دین پر چلنے والے، اور دو چار لفظ جن کو آتے ہوں، اسلام کے آتے ہوں، وہ ہم چھوڑ کر جائیں گے تو وہ کل ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے لیے دعا کریں گے. تو اگر ہم ایسے بچے اور بچیاں چھوڑ کے جائیں گے جو نائف کرائم یا ڈرگز میں انوالو ہوں گے، حرام کی دولت گھر میں بھی آئے گی، خود بھی حرام میں ہوں گے، جب ہم چلے جائیں گے تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ دعا بھی کروا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے سب خواتین و حضرات، ہماری نئی نسل کو جسم جان ایمان کی اسلام کی عطا فرمائے. بہت شکریہ. میں انشاءاللہ حاضر ہوں، ہماری مسجد حاضر ہے، ہمارے سارے امامس ہم حاضر ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے بچے اور بچیوں کا، سوشل میڈیا پر ہم حاضر ہیں. بچے بچیاں خود بھی ہمارے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں. آپ کو بھی اگر مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. وی ول ڈو all sorts of help and support. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.